البدایہ والنہایہ جلد اول فصل اول خالق و مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز و مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اس لیے در حقیقت وہی ہر چیز کا خالق اور باقی تمام اشیاء اس کی مخلوق ہیں، اور وہی ان جملہ مخلوقات کا منتظم حقیقی ہے، اور اس کا عرش وہ چھت ہے جو سطح ارضی سے تحت الثری تک اس مخلوقات جامد و ناطق کے اوپر قائم و دائم ہے، اور اس کی ذات قدیم ولم یزل ان جملہ مخلوقات کی معبود ہے، اور یہ مخلوقات اسی کے قہر و قدرت کے تحت مختلف کاموں پر مامور ہیں، اور اسی کے تصرف اور مشیت کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور وہی ذات پاک ہمہ وقت ان کے ساتھ ہے، اور اسے ان کے ہر کام کی خبر اور بصیرت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تمام بڑے بڑے عالم اس بات پر متفق ہیں، اور انہیں اس میں مطلق شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 روز میں تخلیق فرمایا۔ البتہ اگر اس ضمن میں ان کے درمیان کوئی بظاہر اختلاف ہے تو صرف اتنا کہ آیا ان 6 دنوں سے وہی دن مراد ہیں جن کا ہم اس دنیا میں شمار کرتے ہیں، یا ان سے جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ ایام مراد ہیں جن میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر ہے۔ نیز یہ کہ آیا زمین اور آسمان کے درمیان ان 6 دنوں سے قبل بھی کوئی شے تخلیق ہوئی تھی یا نہیں، اس موضوع پر ہم آگے چل کر مدلل گفتگو کریں گے، جیسا کہ ہم اپنی تفسیر میں اس آیہ مبارکہ پر کر چکے ہیں۔ ویسے بعض صلحاء یہ کہتے ہیں کہ زمینوں اور آسمان کی تخلیق سے قبل ان کے درمیان کوئی شے موجود نہیں تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تھی، اور اس کے ثبوت میں وہ قرآن سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اسی نے آسمان اور زمین اور آسمان کو 6 روز میں پیدا کیا، جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا، جیسا کہ حدیث عمران میں موجود ہے، اور جس کا ہم آگے چل کر انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ تخلیق کائنات سے قبل خدا کے سوا کوئی شے موجود نہیں تھی، اور یکبارگی عدم سے وجود میں آئی۔ عمران بن حسین کی حدیث ہے، کان اللہ لم یکن قبلہ شیء وکان عرشہ علی الماء۔ امام احمد، بہز، حماد بن سلمہ، ابو یعلا ابن عطا، وکی بن جدس اور ان کے چچا رزین لقیط بن عامر عقیلی کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ آخر الذکر نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے قبل ہمارا رب کہاں تھا؟ اس سوال سے کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لامقام میں تھا جس کے اوپر اور نیچے بے نام ہوائی خلا تھا، پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ امام احمد نے یہی روایت حدیث مبارکہ یزید بن ہرون اور حماد بن سلمہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اور اس میں سوالن جواباً وہی الفاظ مقرر کیے ہیں جن کا استخراج ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کرتے ہوئے اسے روایت حسن کہا ہے۔ تو ہم ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث احمد بن منبع، ابن ماجہ، ابی بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن صبا کے الفاظ میں یزید بن ہارون کے حوالے سے بیان کی ہے۔ البتہ اس بارے میں علماء دین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی کون سی چیز تخلیق فرمائی۔ بہرحال کچھ علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور اس کے بعد باقی تمام اشیاء تخلیق فرمائی۔ ابن جریر اور ابن جوزی نے بھی یہی بات اختیار کی ہے، جبکہ ابن جریر کہتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے رقیق بادل پیدا فرمایا۔ تو ہم ان جملہ اصحاب نے اس حدیث مبارکہ پر اتفاق کیا ہے جو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم تخلیق فرمایا، اور قلم نے اس کے حکم سے پھر وہ تمام موجودات کون و مکان جو روز اول سے تا اول تک
جو روز اول سے تا قیامت وجود میں آنے والی تھی رقم کر دیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روایت میں یہ امام احمد کے الفاظ ہیں، تاہم اس حدیث کو حسن اور صحیح کے ساتھ غریب بھی لکھا ہے، لیکن حدیث نبوی کے جن الفاظ پر جمہور علماء کا دین کا اتفاق ہے اور جنہیں حافظ ابو الاعلیٰ حمدانی وغیرہ نے نقل کیا ہے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے یعنی قلم سے بھی پہلے عرش کی تخلیق ہوئی۔ یہ بہرحال ابن جریر کی روایت ہے جو انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے پیش کی ہے، اور اسی سند پر اسے مسلم نے اپنی کتاب احادیث صحیح مسلم میں درج کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی اضافہ کیے ہیں کہ ہم سے ابو طاہر نے یکے بعد دیگرے احمد بن عمر بن سراح ابن وہب، ابو ہانی خلانی، ابی عبد الرحمن الحبلی اور عبداللہ بن عمر ابن العاص کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر ذکر کر کے بقول انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارض السماوات کی 50,000 سال میں تخلیق سے قبل جملہ موجودات کی تصاویر بنائی تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جملہ مخلوقات سے قبل قلم کی تخلیق ہوئی۔ اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے بخاری نے عمران بن حسین کے حوالے سے بیان کیا جو کہتے ہیں کہ اہل یمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا کہ موجودات عالم میں سے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وجود باری تعالیٰ سے قبل کوئی شے نہیں تھی۔ تاہم بعض روایات میں اس حدیث کے ساتھ یہ بھی الفاظ پائے جاتے ہیں، البتہ تحقیق علم کے سلسلے میں اہل یمن نے حدیث کے وہ الفاظ بیان نہیں کیے جو ابن رزین کی روایت کردہ حدیث میں ہیں، جنہیں ہم نے سطور بالا میں منوعاً نقل کیا ہے۔ البتہ ابن جریر اور متاخرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے قبل پانی پیدا فرمایا تھا۔ سعدی نے ابن مالک، ابن صالح، ابن عباس اور مرہ ابن مسعود کے حوالے سے نیز متعدد دوسرے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہے، ان اللہ کان عرشہ علی الماء ولم یخلق شیئا غیر ما خلق قبل الماء، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے قبل کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی۔ بہرحال ابن جریر نے ہی محمد بن اسحاق کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل نے نور و ظلمات تخلیق فرمائے، پھر انہیں ایک دوسرے سے ممیز کرنے کے لیے ظلمت کو شب تاریک اور نور کو روز روشن کی شکل عطا فرما دی۔ ابن جریر کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے رب نے قلم کے بعد کرسی، کرسی کے بعد عرش کی تخلیق فرمائی، جس کے بعد ہوا اور ظلمت پیدا کیے اور اس کے بعد پانی پیدا کیا اور اس پر عرش مقرر فرمایا۔ واللہ عالم بالصواب۔